سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے اسلام کی اچھی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول کاموں کو چھوڑ دے۔ ہمارے مذہب اسلام نے ہمیں لا یعنی اور فضول کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور مختلف قسم کے جو کھیل ہیں جن میں سر فہرست کرکٹ کا جو کھیل ہے، جس میں امت مسلمہ مشغول ہو چکی ہے، کرکٹ کے کھیل کھیلنے میں یا اس کو دیکھنے میں لوگوں کا بہت زیادہ ذوق و شوق پایا جاتا ہے۔ ہمارا مذہب اسلام کھیل اور تفریح سے مطلقاً منع نہیں کرتا، بلکہ اچھی اور صحت مند تفریح کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ چنانچہ بعض کھیل ایسے ہیں جن کی اجازت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسا کہ روایتوں میں تیر اندازی کو اور گھڑ سواری کو پسندیدہ کھیلوں میں شمار کیا گیا ہے، اور تیر اندازی کا جو کھیل ہے اور گھڑ سواری کا جو کھیل ہے یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کھیلا کرتے تھے، اور اس کے بنیادی دو مقصد ہوا کرتے تھے۔ پہلا مقصد دین اسلام کی سربلندی کے لیے، یعنی جہاد کے مقصد کے لیے تیر اندازی سیکھی جاتی تھی اور گھڑ سواری سیکھی جاتی تھی کہ کسی بھی موقع پر جہاد کے میدان میں کفار کا مقابلہ کرنے میں کوئی دشواری اور پریشانی پیش نہ آئے۔ اور دوسرا مقصد دنیاوی منفعت، یعنی دنیا کا فائدہ و جسمانی صحت اور تندرستی ملحوظ نظر رکھی جاتی تھی۔ موجودہ زمانے میں جتنے بھی کھیل ہیں ان میں تقریباً ان تمام چیزوں کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، اور بظاہر اس میں کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ نظر نہیں آتا، جبکہ شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے اس طرح کے جو کھیل ہیں ان میں دینی مقاصد بھی رکھے جاتے تھے سامنے، اور دنیاوی منفعت کو بھی سامنے رکھا جاتا تھا۔ موجودہ زمانے میں تمام کھیلوں کا شرعی حکم اس مثال کو سمجھنے کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ اکثر و بیشتر کھیل شرعاً ناجائز اور حرام ہیں۔ چنانچہ فقہائے کرام نے ذخیرہ احادیث کو سامنے رکھ کر چند اصول مرتب کیے ہیں جن پر غور کرنے سے موجودہ زمانے کے تمام کھیلوں کا حکم معلوم ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، وہ کھیل بذات خود جائز ہو، اس میں کوئی ناجائز بات نہ ہو۔ اور نمبر 2، اس کھیل میں کوئی دینی یا دنیاوی منفعت یعنی فائدہ ہو، مثلا جسمانی صحت اور ورزش وغیرہ۔ محض لہو لعب کے لیے یا وقت گزاری کے لیے کھیل نہ کھیلا جائے۔ نمبر 3، کھیل میں غیر شرعی امور کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ اور نمبر 4، کھیل میں اتنا غلو نہ کیا جائے کہ جس سے شرعی فرائض میں کوتاہی یا غفلت پیدا ہو۔ ان اصولوں کی روح سے موجودہ دور کے اکثر و بیشتر کھیل ناجائز اور غلط نظر آتے ہیں۔ اس لیے بعض کھیل تو ایسے ہیں کہ جن میں ایسے لباس کا انتخاب کیا جاتا ہے جس سے انسان کے اعضائے مستورہ نظر آتے ہیں، اور بعض کھیل ایسے ہیں جن میں جوا اور قمار پایا جاتا ہے، اور بعض مواقع میں مردوں اور عورتوں کا باہمی اختلاط پایا جاتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جن میں نہ کوئی دینی منفعت ہے اور نہ کوئی دنیاوی فائدہ۔ مزید یہ کہ جیسے ہی ان کھیلوں کا زمانہ آتا ہے، کھیلوں کے شوقین حضرات اپنے شرعی فرائض کو چھوڑ کر اسی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ کھیل کا ایسا ذوق پیدا کر دیا گیا ہے کہ گویا ہمارے نوجوان صرف کھیلنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ کھیل ہی کو زندگی کا بنیادی مقصد بنا دیا گیا ہے، اور اب تو حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہر ملک میں مردوں کی طرح خواتین کو بھی کھیل کے میدان میں مردانگی دکھانے کے لیے لایا گیا ہے۔
پھر میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں اس کی تشہیر اور نشر و اشاعت کر کے نسوانیت کی اہانت اور تذلیل کی جا رہی ہے۔ گویا پوری قوم کھیل کے لیے پیدا ہوئی ہے اور اس کھیل ہی کو پوری زندگی کا اہم ترین کارنامہ فرض کر لیا گیا ہے۔ کھیل کا ایسا مشغلہ تو مردوں کے لیے بھی جائز نہیں، چاہے جائے کہ عورتوں کے لیے جائز ہو۔ حاصل یہ ہے کہ اگر کرکٹ میں مذکورہ خرابیاں پائی جائیں، یعنی اس میں مشغول ہو کر شرعی فرائض اور واجبات میں کوتاہی اور غفلت برتی جاتی ہو، یا اس میں غیر شرعی امور کا ارتکاب کیا جاتا ہو، مثلا مردوں اور عورتوں کا اختلاط، موسیقی، جوا یا تصویر سازی، یا اس سے محض لہو لعب کے لیے کھیلا جاتا ہو، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر اس میں مذکورہ خرابیاں نہ پائی جائیں بلکہ اسے بدن کی ورزش، صحت اور تندرستی باقی رکھنے کے لیے یا کم از کم طبیعت کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے کھیلا جائے اور اس میں غلف نہ کیا جائے اور اسی کو مشغلہ نہ بنایا جائے اور ضروری کاموں میں اس سے حرج نہ آئے، تو پھر جسمانی ورزش کی حد تک کرکٹ کھیل کھیلنے کی گنجائش ہوگی۔ لیکن بدقسمتی سے یہ تمام شرائط بالائے طاق رکھ دی جاتی ہیں اور پس پشت ڈال دی جاتی ہیں، اس لیے اس کھیل سے اور اس طرح کے تمام غیر شرعی کھیلوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔